ساری دنیا کی نظریں پھر پاکستان پر مرکوز۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے پرتپاک استقبال کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بھی عباس عراقچی کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ تازہ ترین علاقائی پیش رفت اور امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، ایرانی سفیر اور دیگر اعلیٰ حکام ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی مسقط اور ماسکو کا دورہ بھی کریں گے۔ دوروں کا مقصد شراکت داروں کے ساتھ دو طرفہ امور پر قریبی رابطہ رکھنا ہے۔ ساری دنیا کی نظریں ایک بار پھر اسلام آباد پر مرکوز ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی نے پرتپاک استقبال کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بھی عباس عراقچی کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات بھی کی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان فی الحال کسی ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایران اپنے موقف کو پاکستان کے ذریعے آگے پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ اپنے دورے کے دوران پاکستانی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان خطے میں امن کی بحالی کے لیے اپنی ثالثی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور ایران کا موقف سننے کے لیے تیار ہے۔ تصدیق کرتی ہوں کہ اسٹیو وٹکوف اور رچرڈ کشنر آج اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہے کہ ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ جے ڈی وینس ابھی یہی رہیں گے، صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ امریکی وفد پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے جا رہا ہے۔ پورے مذاکراتی عمل میں پاکستان شاندار دوست اور ثالث رہا۔ صدر ٹرمپ کے کہنے پر ایرانی حکام نے خود رابطہ کیا۔ ایرانی حکام نے براہ راست مذاکرات کے لیے کہا، اس لیے صدر ٹرمپ وفد بھیج رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایرانیوں کی بات سننے کے لیے اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر کو بھیج رہے ہیں۔ امید ہے بات چیت نتیجہ خیز ہوگی اور ڈیل کی جانب بڑھے گی۔ پورے مذاکراتی عمل میں صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائنز واضح کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے لچک دکھائی اور سیز فائر میں توسیع کی۔ مذاکرات کے عمل میں پاکستان حیرت انگیز ثالث رہا۔ Yes, I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching Steve and Jared to go hear what they have to say. And we're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal. I mean, look, President Trump has made his red lines throughout this entire process very clear. He was flexible in extending the ceasefire. And so Steve and Jared will be off to hear what they have to say. ایران ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم اب ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو با اختیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی رائٹر سے گفتگو، کہا ایران کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایران امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایرانی پیشکش کا مقصد امریکی مطالبات کو پورا کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کس طرح کی پیشکش لاتا ہے۔ کسی بھی معاہدے میں ایران کی افزودہ یورینیم ترک کرنا شامل ہوگا۔ اب نیا ہرمز کے ذریعے تیل کی آمد و رفت کی آزادی دینا بھی شرط ہے۔ جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکہ کی زیادتیوں کے باعث فی الحال واشنگٹن سے مذاکرات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے مذاکرات کی درخواست کا وائٹ ہاؤس کا دعویٰ مسترد کرتے ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی درخواست جھوٹ ہے۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا اچھا وقت ہے، بہتر ہوگا کہ ایک اچھی ڈیل قبول کرے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں کہ ایران کا محاصرہ جاری ہے، دوسرا امریکی فلیٹ چند دن میں روانہ ہوگا۔ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی ہے۔ ایران کا محاصرہ روز بروز بڑھاتے اور مزید سخت کرتے جائیں گے۔ ایران نے جو جہاز پکڑے ہیں امریکہ یا اسرائیل کے نہیں ہیں۔ ایرانی بحری قزاقوں کی جہازوں پر فائرنگ کر رہے ہیں، چھوٹی کشتیوں سے ایسے جہازوں پر گولیاں چلا رہے ہیں جو امریکی یا اسرائیلی نہیں۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ This new phase, as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal. Operation Epic Fury has been clear mission objectives, and ultimately Iran will not have a nuclear weapon. That mission continues today.
President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz. Non-Iranian vessels are allowed to transit. They don't control anything. They're acting like pirates, acting like terrorists. امریکی فوج سے تعاون کے شعبے میں بحری جہاز تحویل میں لے لیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے انتباہ نظر انداز کرنے پر مشتبہ بحری جہاز کو روکا گیا۔ امریکی فوج سے تعاون کے شعبے میں بحری جہاز کو تحویل میں لیا، یہ موقف سامنے آ رہا ہے ایرانی پاسداران انقلاب کا، اور یہ بتایا ہے ایرانی پاسداران انقلاب نے کہ انتباہ نظر انداز کرنے پر مشتبہ بحری جہاز کو روکا گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے وابستہ 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی کرپٹو کرنسی فریز کر دی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا کہ ایران کے متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مقصد ایران کی فنڈز پیدا کرنے اور منتقلی کی صلاحیت کو منظم طریقے سے ختم کرنا ہے۔ ایران کی جانب سے فنڈز کی واپسی ترسیل کے راستے بند کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ نے ایران کی تیل کی تجارت پر چین کی آئل ریفائنری اور 40 شپنگ کمپنیز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی تیل کی نقل و حمل میں ملوث چینی ریفائنری درجنوں بحری جہازوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا مقصد ایران کی آمدنی کے سب سے بڑے ذریعے تیل کی برآمدات کو مکمل روکنا ہے۔ کویت کی شمالی سرحدی چوکیوں پر عراق کی جانب سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق عراقی وزیر اعظم نے اپنے کویتی ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عراقی وزیر اعظم نے واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے جو حملے کے ذمہ دار عناصر کی نشاندہی کرے گی اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات پیش کرے گی۔ سعودی عرب نے کویت کی سرحدی چوکیوں پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی۔ ترجمان سعودی وزارت داخلہ نے عراقی ڈرونز حملے ناقابل قبول قرار دے دیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے امن مشن پر اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا اسرائیلی ٹینک حملے میں زخمی انڈونیشین اہلکار دم توڑ گیا۔ امن مشن یونیفیل کی پوزیشن کو اسرائیلی ٹینک سے نشانہ بنایا گیا۔ فرائض کی انجام دہی کے دوران اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو نشانہ بنانا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور اس طرح کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکی اسپیشل فورسز کے ایک فوجی کو وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو کو گرفتار کرنے کی پیش گوئی پر جوا کھیل کر $4 لاکھ کمانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ اسپیشل فورسز کا یہ اہلکار میڈورو کے خلاف آپریشن میں اسپیشل اسکواڈ کا حصہ تھا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے واشنگٹن سے جہازب علی۔ جہازب، کیا معاملہ ہے؟ امریکہ میں مختلف ویب سائٹس پر شرطیں لگانا اور جوا کھیلنا بالکل جائز اور قانونی ہے، لیکن اگر آپ جوا کھیلتے ہوئے بے ایمانی کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا امریکی اسپیشل فورسز کے ایک فوجی اہلکار کے ساتھ جس نے وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو کی گرفتاری کی پیشن گوئی پر شرط لگا کر $4 لاکھ جیت لیے۔ امریکی جوئے کی ویب سائٹ پولی مارکیٹ آپ کو مستقبل کی پیشن گوئیوں پر شرطیں لگانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تاہم امریکی اسپیشل فورسز کے ایک اہلکار کو وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو کی گرفتاری سے متعلق خفیہ فوجی کارروائی پر شرط لگا کر لاکھوں ڈالر کمانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے 27 دسمبر سے 2 جنوری کے درمیان 13 مختلف شرطیں لگائیں، جن میں آخری شرط میڈورو کی گرفتاری سے چند گھنٹے قبل لگائی گئی۔ شرط لگانے کے چند گھنٹوں بعد ہی امریکی فوج نے خفیہ کارروائی کے دوران وینزویلا میں صدارتی محل پر چھاپہ مار کر نکولس میڈورو کو گرفتار کر لیا تھا اور وان ڈائک بھی اس آپریشن کا حصہ تھے۔ امریکی پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ وان ڈائک نے اس شرط سے $4 لاکھ سے زائد منافع کمایا اور بعد میں اس رقم کو غیر ملکی کرپٹو کرنسی والٹ میں منتقل کیا تاکہ اس کمائی کو چھپایا جا سکے۔ امریکی حکام کے مطابق ایسے فوجی افسران پر قومی رازوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور انہیں ذاتی مالی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا ایک بڑے جوئے خانے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جغرافیائی اور جنگی معاملات پر شرط لگانے کا بڑھتا رجحان تشویشناک ہے۔ اس وقت بھی امریکہ میں پولی مارکیٹ نامی ویب سائٹ کے اوپر ایران امریکہ امن معاہدے کی تاریخ کی پیشن گوئی کے اوپر، ایران امریکہ جنگ بندی پر، مڈ ٹرم انتخابات اور دیگر قومی اور بین الاقوامی معاملات پر کروڑوں روپے کا جوا کھیلا جا رہا ہے، لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ۔ جہازب علی، ایئر نیوز،
वॉशिंगटन। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के कैंसर में मुब्तला होने का इंकशाफ। इसराइली वजीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर था, उनकी रेडिएशन थेरेपी कराई गई। नेतन्याहू की हिदायत पर कैंसर का मर्ज आवाम से 2 माह छुपाया गया। इसराइली हुकाम का दावा है कि नेतन्याहू के कैंसर का कामयाब इलाज किया जा चुका। इलाज के बाद नेतन्याहू के एक्सरे और लेबॉरेटरी टेस्ट ठीक आए हैं। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के कैंसर में मुब्तला होने का इंकशाफ। इसराइली वजीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर था, उनकी रेडिएशन थेरेपी कराई गई। नेतन्याहू की हिदायत पर कैंसर का मर्ज आवाम से 2 माह छुपाया गया। इसराइली हुकाम का दावा है कि नेतन्याहू के कैंसर का कामयाब इलाज किया जा चुका। इलाज के बाद नेतन्याहू के एक्सरे और लेबॉरेटरी टेस्ट ठीक आए हैं। लाहौर में खातून ने अपने 3 कमसिन बच्चों को क्यों कत्ल किया? इब्तदाई तफ्तीश में खातून का आशना से ताल्लुक वाक़े की वजह बना। अहमद खोखर की रिपोर्ट। पुलिस ज़राए के मुताबिक बच्चों की वालिदा रिदा अपने ही बच्चों की कातिल निकली। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि मुल्जिमा का झंग के रिहायशी शहरियार नामी शख्स से करीबी ताल्लुक था, जिससे उसका रोजाना फोन पर राब्ता रहता था, जबकि वो मोबाइल ऐप के जरिए इससे माली मुआवनत भी हासिल करती रही। ज़राए का कहना है कि मुल्जिमा शहरियार से शादी की ख्वाहिशमंद थी, ताहम उसके बच्चे फैसले में बड़ी रुकावट बन रहे थे। पुलिस के मुताबिक कॉल डेटा रिकॉर्ड ने इस ताल्लुक के मुतादिद पहलुओं को वाज़ेह कर दिया है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान जाए वक़ुआ पर मुल्जिमा वारदात से इनकार और ब्लड प्रेशर लो होने का ड्रामा करती रही, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। ताला आप लाग गए थे, आप आगे खोले, अंदर कोई भी नहीं सीगा, कोई और रास्ता भी नहीं, कोई रास्ता नहीं, जाके देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं। तो फिर किन्ने कीता? बीपी का लो है ना, वो ऐसा कर ली हुए बीपी में थोड़ा हाई कर लेना हो। बच्चों के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमा रिदा को जिस्मानी रिमांड के लिए मॉडल टाउन कचहरी पेश किया गया। पुलिस ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की। अदालत ने मुल्जिमा रिदा को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। अहमद खोखर, ARY न्यूज, लाहौर। कराची में गाजी गोट के करीब पानी की मेन लाइन 12 साला बच्चा डूब गया। दिन भर बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। सलमान लोधी की रिपोर्ट। दरिया खान गोट से गुजरने वाली पानी की मेन लाइन के बंद के पास खेलते हुए 12 साला जाहिद डूब गया, जिसकी तलाश के लिए दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। हुकाम के मुताबिक बच्ची की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद से सफूरा से गुलिस्तान जोहर तक गुजरने वाली वाटर बोर्ड की मरकजी लाइनों की भी सर्चिंग की गई। पानी का होल बना हुआ है पीने के पानी का साफ, तो वहाँ लोग जाते पानी भरने के लिए गया था, पानी में नहाने के लिए, तो पाँव स्लिप हुआ है तो उसमें गिरा है। खिड़की है जिसको हमने विंडो छोड़ा होता है जो ओवरफ्लो के लिए, कभी खुदा ना खासा कोई ऐसी बात हो तो हमारे लाइन में बस होने के बजाय ओवरफ्लो का पानी वहाँ निकला है, लाइनों में असर ना पड़े। बल्क स्टेशन है जहाँ पर 0 पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से जो है लाइन ये शुरू हो रही है। यहाँ आके जो है इन्होंने जालियाँ लगाई हुई हैं, 0 पॉइंट है, जो भी बॉडी वहाँ से ड्रोन होती है यहाँ पर आके मिलती है। 4-5 इदारे हमारे साथ है, पुलिस है, हमारे साथ KMC है, 1122 है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे की तलाश के लिए जारी ऑपरेशन अंधेरे की वजह से रोक दिया गया। सुबह होते ही जाहिद की दोबारा तलाश शुरू की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज, कराची। कराची का इलाका जमशेद रोड, क्लेटन क्वार्टर शहरी हुकूमत की नज़र करम का मुंतज़िर है, जहाँ टूटी फूटी सड़कों, कचरे और सीवरेज के पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। इशरत खान की रिपोर्ट। ये है कराची का इलाका क्लेटन क्वार्टर, जहां जिंदगी की रफ्तार सड़कों के गड्ढों में फंस कर रह गई। हर गली, हर मोड़, हर रास्ता शहरियों की दुख भरी दास्तान सुना रहा है। हमारे एरिया की सड़कें तो 2 साल से टूटी हुई हैं, गटर का पानी है, ये पूरा महीना हो गया ये बह रहा है यहाँ पर। पूरे एरिया में ये तरक्याती काम तो बिल्कुल काफी अरसे से रुका हुआ है। रोज बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, यहाँ पे आए दिन गटर का पानी भर जाता है, टूटे फूटे नाले हैं, फिर खड्डे अलग हैं, आए दिन बच्चों के लिए परेशानी हो रही है। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह कचरा, गहरे गड्ढे और उन पर बहता हुआ सीवरेज का गंदा पानी। ये मंजर सिर्फ बद इंतजामी नहीं बल्कि शहरियों के सब्र का इम्तिहान बन चुका है। सीवरेज का पानी जो है ना घरों के अंदर तक आ जाता है। रोड्स वगैरह जो हैं बिल्कुल ऐसे टूटे हुए, कराची का तो बिल्कुल खस्ता हाल हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं आखिर कब तक क्लेटन क्वार्टर के अवाम इस अजियत को सहते रहेंगे, कब इन सड़कों की मरम्मत होगी और कब सीवरेज के इस मसले का हल निकाला जाएगा।
یہ صرف ٹوٹی سڑکوں اور گندے پانی کی کہانی نہیں بلکہ کراچی کی عوام کی خاموش پکار ہے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ ارشد خان، ARY نیوز، کراچی۔ پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی کی اہلیہ پیر سید غلام معین الحق گیلانی اور پیر سید غلام قطب الحق گیلانی کی والدہ کی نماز جنازہ گولڑا شریف میں ادا کر دی گئی۔ سجادہ نشین گولڑا شریف پیر سید غلام معین الحق گیلانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، ڈاکٹر بابا روان، جاوید ہاشمی سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور ملک بھر سے آئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئی۔ کچھ بات موسم کی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں چند ایک مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ سیاحوں کے لیے خوشخبری، جھیل سیف الملوک کے راستے کھلنے لگے ہیں۔ موسم سرما کی برفباری کے باعث 6 ماہ تک بند رہنے والی سڑک کو کھولنے کا کام کا آغاز کر دیا۔ پہلے مرحلے میں ناران بازار تک شارع کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھولا گیا۔ علاقے میں سیاحوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ سیاحوں کے لیے خوشخبری ہے، سیاحتی مقام جھیل سیف الملک کے راستے کھلنے لگے ہیں۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق جھیل روڈ پر موجود 3 گلیشیئرز اور دیگر رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ جھیل تک سیاحوں کی رسائی جلد از جلد ممکن بنائی جا رہی ہے، جبکہ ناران سے بٹا کنڈی اور بابو سر ٹاپ تک روڈ کھولنے کا کام بھی جاری ہے۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ جھیل سیف الملک اور دیگر مقامات پر شاہراہوں سے برف کی مکمل صفائی کے بعد ہی ناران ویلی میں سیاحتی سیزن کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ خانے وال سے خبر ہے، جہاں پر ضلعی اسپتال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ وارڈ میں دھواں پھیل گیا، مریضوں کو فوری طور پر منتقل کیا گیا۔ ساجد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ DHQ اسپتال کے میڈیکل وارڈ میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ڈاکٹر آفس میں لگے AC کی تاروں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگتے ہی پورا وارڈ دھوئیں سے بھر گیا۔ صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے MS ڈاکٹر امارہ، ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر عملے نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فوری طور پر وارڈ میں موجود تمام مریضوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ جی، اور ہمارا جو یہ پیشنٹ ہے، ان کو ساروں کو ڈاکٹر صاحب نے باہر خود کیا، ریسکیو کیا اور وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، الحمدللہ سارے پیشنٹ وغیرہ سب ٹھیک ہیں۔ جی، ہمارے ایک میڈیکل وارڈ کے ایک روم میں ڈاکٹرز آفس میں شارٹ سرکٹ پیدا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہاں کے ساتھ اس وائرنگ کو انہوں نے لپیٹ میں لیا تھا، تو جس کو ہمارے ہاسپٹل کے عملے نے فوری ریسکیو کرتے ہوئے سارا اس کو کور کیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو آگ سے تھوڑا دھواں پیدا ہوا تھا، تو ہم نے ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن نے اور میڈم صاحبہ نے خود وہاں پہ کھڑے ہو کے تمام پیشنٹس کو وہاں سے ایویکویٹ کروایا ہے۔ MS ڈاکٹرز اور نرسز نے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے ثابت کیا کہ سفید کوٹ صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ خدمت کا جذبہ ہے۔ ڈاکٹرز اور عملے کی بروقت بہادرانہ کارروائی نے ایک ممکنہ بڑے حادثے کو ٹال دیا، جس پر وہ داد کے مستحق ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔